میں ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جو صوفیاء کے خلاف ہیں، جو اس موضوع کے اور اس سفر کے راہی ہی نہیں ہے، اور انہیں دعوت فکر بھی دیتا ہوں کہ آؤ، اگر تمہیں در مصطفیٰ کی خوشبو چاہیے اور عرش اولا تک رسائی چاہیے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت چاہیے تو فاسأل بہ خبیرا۔ یہ نص قطعی ہے اور صریح ہے اور اپنی دلالت کے اعتبار سے بالکل ادھر ہی جاتی ہے کہ کسی جاننے والے سے اللہ کا پتہ پوچھنا چاہیے۔ اس کا حکم باقاعدہ قرآن کے اندر دیا گیا۔ اب اصطلاحات بولیاں اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ اب کسی بندے کو پیر کے لفظ سے چڑ ہے، مرشد کے لفظ سے خار ہے، طریقت کے لفظ سے نفرت ہے، روحانیت اور تصوف سے اس لفظ سے بیزار ہے، تو کوئی بات نہیں، جان لو کہ تم نے تلاش خدا بندی کے لیے کسی رہنما کو ڈھونڈنا ہے۔ بولی تم اپنی میں اس کو کچھ بھی کہہ لو، طالب بیاہ، طالب بیاہ، طالب بیاہ، اے طالب آ جا آ جا آ جا، تارسانم روز اول با خدا، میں پہلے ہی دن تمہیں اللہ سے ملاتا ہوں۔ یہ سلطان بہو کا دعویٰ ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و مکرم علماء اکرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، فقیر نے آپ کے سامنے مختصر سے قرآنی الفاظ کی تلاوت کی ہے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ رحمان ہے، اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن شریف میں اپنا نام الرحمن کافی جگہ پر استعمال فرمایا ہے، اور سورۃ الرحمن پوری کی پوری اس کا آغاز بھی اسی لفظ سے فرمایا ہے، اور اپنے ناموں کے حوالے سے بطور خاص بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، ولد اللہ عبد الرحمن، کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، یہ سارے اسی کے حسین نام ہیں۔ یہ جو آیت فقیر نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں جو ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی تلاش، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے معرفت کی جستجو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے اور اس تک پہنچنے کا شوق اور جذبہ اور طلب، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ فاسأل بہ، اللہ کے بارے میں کسی سے پوچھ۔ یہاں سے ہماری طلب کی بنیاد پڑتی ہے۔ جس بندے میں طلب ہی نہیں ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی خرابی ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ بندے کے اندر طلب، تڑپ، خواہش، جذبہ، شوق، ذوق ہوتا ہی نہیں۔ آپ اس کو ٹیکے لگائیں یا آپ اس کو وٹے ماریں، آپ اس کو اٹھائیں یا جگائیں، وہ سویا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے کسی کے اندر طلب پیدا کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے ہی طلب پیدا ہوتی ہے۔ تو فقراء، صوفیاء، اولیاء کے جو ہم نے ارشادات پڑھے ہیں، میں نے اپنے مرشد کریم سے سنا کہ اللہ کرے طلب نہ مر جائے۔ آپ جتنے آئے بیٹھے ہیں طلب لے کر آئے ہوئے ہیں، طلب تھی تو آئے، جتنے لوگ نہیں آئے طلب نہیں تھی تو نہیں آئے۔ جو لوگ مدرسوں میں نہیں جاتے، طلب نہیں ہوتی تو نہیں جاتے۔ جو لوگ صوفیاء کی محفل میں جا کر، کسی ولی کے پاس جا کر، کسی سے بیعت ہو کر، کسی کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی کے پاس آنے جانے کا رابطہ رکھ کے مستفید نہیں ہوتے، اندر بیماری کیا ہے؟ آپ سمجھاتے رہ جاتے ہیں، آیا کر، جایا کر، پڑھا کر، لکھا کر، سنا کر،
टाइम पे आया कर, जो भी आप कर लें, जब तक बंदे के अंदर तलब पैदा नहीं होगी, बंदा इस रास्ते पे नहीं आता। अच्छा, तलब कैसे? अल्लाह ताला जब तलब पैदा करने पे आता है ना, तो सोए सोए बंदे के अंदर ही तलब पैदा कर दे तो कर दे, या फिर जब वो असबाब इख्तियार फरमाता है तो किसी न किसी बंदे को जब ठोकर लगती है तो तलब पैदा हो जाती है। आपने आजमाया होगा, बड़े नौजवान बच्चे और नौजवान बच्चियां गुमराही पे रास्ते पे चल रहे होते हैं, गंदे रास्ते पे चल रहे होते हैं, लेकिन जब किसी को कोई बीमारी ऐसी लगती है तो अल्लाह याद आ जाता है तो फौरन तौबा की तौफीक मिल जाती है। बाज़ औक़ात उस बंदे के अंदर वो रमक, वो नूर मौजूद होता है लेकिन छुपा हुआ होता है, उसे अभी वो मौका नहीं मिला, वो माहौल नहीं मिला और वो मुआशरा मुयस्सर नहीं आया, या वो ठोकर नहीं लगी जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने उसको सीधे रास्ते पे लगा देना होता है। आप फिल्मों में काम करने वाले बंदों को देखोगे कि अल्लाह ताला जब चाहता है तो वो बिल्कुल सीधे रास्ते पे आ जाता है। इस किस्म के लोग बजाते खुद फिल्मों में काम करने के दौरान भी आप आजमा लोगे कि हो सकता है वो 40 मरतबा सूरत मुजम्मल रोज पढ़ता हो। ऐसे होते हैं, बस एक छोटी सी भटक लगी हुई है और वो कहीं फंसा हुआ है, उसे बात की समझ नहीं आ रही। जब अल्लाह ताला हिजाब उठाने पे आएगा तो उसकी लाइन फौरन सीधी हो जाएगी, उस माहौल को छोड़ के भागता हुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाएगा। ऐसा होता है। अब जैसा कि हज़रत फरमा रहे थे कि वली की मिसाल समंदर जैसी होती है जिसके अंदर नमकीन पानी है, उस नमकीन पानी में ये ताकत है कि उसके अंदर जितना गंद जाता है उसको साफ कर देता है। तो ये सोच वाकई सूफिया की होती है। सूफी कभी इन लोगों को देखकर इनसे नफरत नहीं करता, बल्कि इन लोगों की इस्लाह के लिए दुआ करता है, या अल्लाह वो वक्त जल्द ले आ जब ये मेरा बेटा या ये मेरी बेटी सीधे हो जाएंगे। इनका ये काम ठीक नहीं है। कोई भी सूफी कामिल ये नहीं कहेगा तू ठीक कर रहा है, कर ही जा, गलत है, ठीक है, लेकिन उसकी गलती देखकर उसके लिए दुआगो होता है। या मैं जानता हूं कि ये गलत कर रहा है या गलत कर रही है, लेकिन तू तो जानता है कि इसका दिल ठीक है और लोगों के दिल तेरे दस्ते कुदरत में है, तो जब चाहे ऐसे को ऐसे कर सकता है। ये मैंने थोड़ा सा तबसरा किया है इस मौजू पर कि जिन लोगों के अंदर सलाहियतें सोई हुई होती हैं मगर मौजूद होती हैं, जिन लोगों के अंदर जज्बा होता है लेकिन अभी तलब पैदा नहीं हुई होती, तो तलब को पैदा करना अल्लाह के फजल से होता है और उनके लिए तलब को पैदा करने की दुआ करना ये सूफिया का काम होता है। और अल्लाह की मर्जी है जब चाहे किसी के अंदर तड़प पैदा कर दे और तलब पैदा कर दे। इससे अगला स्टेप ये होता है, तलब पैदा होने या करने के बाद फकीर जब अल्लाह की जुस्तजू में निकलता है तो उसके लिए, फकीर के लिए सबसे पहले जो अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ना होता है, उसका सबसे बड़ा और पहला जरिया जो मैंने आयत पढ़ी, अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, रहमान को जानने, उसको पहचानने, उस तक पहुँचने, उसकी मार्फत हासिल करने, उसकी इताअत गुजारी के लिए अगर तुम्हारे अंदर तलब पैदा हो चुकी है तो अब तुम्हारा पहला कदम ही यह है कि तुम किसी ऐसे बंदे को तलाश करो जो रहमान को जानता हो। फस्अल बिही खबीरा। अब इसमें हुक्म है, सवाल कर, पूछ, जा। और आले इल्म बैठे हैं, आप तफसीरें पढ़ लें, ये नसे कती है और सरी है और अपनी दलालत के एतबार से बिल्कुल इधर ही जाती है कि किसी जानने वाले से अल्लाह का पता पूछना चाहिए। इसका हुक्म बाकायदा कुरान के अंदर दिया गया। अब इस्तिलाहात, बोलियां अपनी अपनी होती हैं। अब किसी बंदे को पीर के लफ्ज से चिढ़ है, मुर्शिद के लफ्ज से खार है, तरीकत के लफ्ज से नफरत है, रूहानियत और तसव्वुफ से इस लफ्ज से बेजार है, तो कोई बात नहीं, जान लो कि तुमने तलाशे खुदाबंदी के लिए किसी रहनुमा को ढूंढना है। बोली तुम अपनी में उसको कुछ भी कह लो। तो अब देखिए, अगर तुम्हें शौक है कि तुम उसे गुरु कहो, ये तुम्हारी अपनी इस्तिलाह है, तो फिर जब कुछ ना कुछ कहना ही है तो क्यों ना वो लफ्ज बोला जाए जो इस्लामी लफ्ज है। तुम मुसलमान हो तो वफा इस्लाम से करो ना। तो आपने देखा होगा
بعض غیر سنجیدہ قسم کے لوگ اپنے مرشد کے لیے بھی عجیب عجیب لفظ بولتے ہیں، وہ ہندوؤں والے لفظ بولنے لگتے ہیں، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس بندے کی طبیعت چھچھوری ہے، ورنہ جاننے والے جانتے ہیں کہ اصطلاحات اور بولیاں اور الفاظ وہی استعمال کرنے چاہیے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائے۔ بہر حال اور بہر صورت حکم یہی ہے کہ رب کی جستجو ہے تو پھر کسی پہچاننے والے رب کے جاننے والے کو ڈھونڈ۔ میرے بڑے بھائی کے ایک دوست تھے، وہ حکیم تھے، محمد رفیق آزاد، فوت ہو گئے ہیں۔ بڑے جنگلوں میں جا کر بوٹیاں ڈھونڈتے اور تلاش کرتے تھے، بڑے ماہر حکیم تھے اور بڑے گر کے آدمی تھے، شاید وزیر صاحب جانتے ہوں گے، آزاد نامی ایک حکیم تھا، وہ شاعری بھی کرتا تھا۔ تو اس کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، کہتا تھا، کس نے تجھے کہا تھا کہ یزداں تلاش کر، میرا یہ مشورہ ہے کہ انسان تلاش کر۔ آگے وہ لمبا کلام تھا، مجھے سارا یاد نہیں ہے، تو وہ تخلص آزاد کرتا تھا، تو آخری شعر میں کہتا ہے، یہ چیز تجھے کسی آزاد سے مل جائے گی۔ اب آزاد کا لفظ ذو معنی یین ہے، یہ چیز تجھے کسی آزاد کا مطلب کیا ہے، وہ اس کا تخلص بھی تھا، اور آزاد جو دنیا سے آزاد ہو چکا ہو، یہ چیز تجھے کسی آزاد سے مل جائے گی، یوں نہ کوچے کوچے میری جان تلاش کر۔ تو اللہ ہمیں جو دنیا سے آزاد ہو چکا ہو، جس نے تبتل اختیار کر لیا ہو، ایسے کسی بندے تک رسائی کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے اللہ کے فضل سے انگلی پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فقیر نے جب اپنے مرشد کریم سے ذکر شریف لیا تو ہمارے پیر بھائی اپنے ذکر کے اثرات بتاتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ میرا مراقبہ یوں چلا ہے، کوئی کہتا تھا مجھے یوں خواب آیا ہے، تو مجھے کوئی سال بھر کوئی خواب مراقبہ نہیں ہوا میرا۔ میں نے کہا یہ سارے باتیں بتاتے ہیں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میں سن کے ریس کرتا تھا۔ وہ حدیثوں میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف فرما ہوتے محفل میں، تو صحابہ کرام کے پاس بیٹھ کر آپ گفتگو اور تبادلہ خیال بڑی کرم نوازی کے ساتھ آپ ایک انداز اختیار فرماتے تھے، تو پوچھتے تھے کہ بھائی رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو سناؤ۔ وہ سر عام سناتے تھے، تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بڑا رشک ہوتا تھا کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے اور میں بھی سناؤں۔ تو پھر انہوں نے دیکھا تو سنایا۔ تو یہ فقیروں کے ساتھ ہوتا رہتا ہوگا۔ مجھے جب محسوس ہوا کہ مجھے بھی وہ سارے پیر بھائی سناتے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اتفاق سے میں شور کوٹ عارضی ڈیوٹی پہ گیا، وہاں سے میں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ کے مزار پہ گیا۔ میں آپ کو کچھ باتیں بتا سکتا ہوں، کچھ نہیں بتا سکتا، جو بتا سکتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں۔ نجی محفل میں شاید بتا دوں، لیکن یہ چونکہ اسپیکر ہے، وہاں پر مجھے اس طرح کسی وہاں کے کسی بزرگ نے، کسی آدمی نے، کسی اٹینڈنٹ نے، وہاں کوئی ہستی تھی، وہ میں بعد میں تنہائی میں بتا سکتا ہوں۔ وہ ہستی، وہ کوئی بندہ، جب میں مزار پہ بیٹھا، سلطان باؤ رحمت کے مزار پہ لکھا ہوا ہے، ابھی بھی شاید لکھا ہوگا، کتبے پہ لکھا ہوا ہے، طالب بیاہ، طالب بیاہ، طالب بیاہ، اے طالب آ جا آ جا آ جا، تارسانم روز اول با خدا، میں پہلے ہی دن تمہیں اللہ سے ملاتا ہوں۔ یہ سلطان باؤ کا دعویٰ ہے رحمت اللہ علیہ۔ وہ میں نے پڑھا نا، میں نے کہا حضور، میں دنیا، دولت، پیسہ، بیوی، اولاد، میری اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، میں دنیا کی کوئی چیز یہاں لینے نہیں آیا، یہ آپ کا دعویٰ ہے، لیجئے میں آپ سے اللہ مانگتا ہوں۔ اچھا ہوا کیا؟ اچانک جب میں نے یہ دعا کی تو ایک بزرگ میرے پاس آ کر مجھے ٹھوکر مار کے، زور سے اتنی ٹھوکر، آپ یقین کیجئے مجھے لگا مجھ سے پہاڑ ٹکرا گیا ہے۔ میں ینگ تھا، یہ کیا ہوا، یہ تو میری ران توڑ ڈالے گا۔ کہا اٹھ کھڑا ہو۔ میں کھڑا ہو گیا، مجھے گریبان سے پکڑا، میں نے کہا بابا جی ارشاد فرمائیے، فقیر سے کیا غلطی ہوئی؟ اچھا تجھ سے غلطی کیا ہوئی، بڑی زبان چلاتا ہے۔ میں جو لجاجتیں تھی، مجھے جو آتی تھی، میں نے ساری کی۔ بابا جی میں بالکل حاضر ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں دربار شریف پہ آیا ہوا ہوں،
मैं यहाँ के आदाब पूरे मलूज रखने और अदाब के लिए तैयार हूँ, मुझे रहनुमाई फरमाए मैंने क्या गलती की। तूने गलती क्या की? अच्छा अब बातें करता है, यानी बिल्कुल अनअपीलिंग बातें उनकी और डांटों वाली बात। और उठा के मेरी वो बेइज्जती की उन्होंने और वो मुझे सजा दी कि मैं आज तक सोचता हूं, मुझे आज तक ऐसा कभी किसी मेरे माँ बाप ने, मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। मैं तो बहुत दिल शिकस्त, धक्का दे दिया मैं, वो जा गिरा। जब मैं गिरा तो मर्द औरतें सारे देख रहे, मेरी तो इज्जत उन्होंने खराब करके रख दी। ये तो बड़ी तौहीन की बात है। और वो बाबा लोहे का बना हुआ था, ऐसे बाबा था, वो मुझे एक हाथ से उठा लेने की ताकत रखता था। जब मुझे फेंका मेरा दिल इतना टूट गया कि मैं आपको वो जितना बता रहा हूं ना, इससे ज्यादा वो मेरा दिल टूटा था। साथ मस्जिद शरीफ है, मज़ार शरीफ जनूब वाली साइड पे और मस्जिद शरीफ शमाल वाली साइड पे, तकरीबन एरिया बराबर बराबर है। मैं उस मस्जिद शरीफ के अंदर जाके दिल बर्दाश्ता होके सो गया। मुझे नहीं पता कि मुझे नींद क्यों आ गई। इस हाल में तो नींदें उड़ जाती है। इतनी सुकून की नींद आई कि जब जितनी मैंने सुकून की नींदें आज तक की उनमें एक रिकॉर्डिंग थी। उस नींद के अंदर जो मुझ पर करम नवाजियां हुई, उनके बाद मैं उठा तो मुझे समझ आई कि ये क्या था। मेरे अंदर का जो नफ्स था, अकड़ थी, जो आज तक मेरे लिए हिजाब बनी हुई थी, ना मुझे मुराकबा देखने देती थी, ना ख्वाब देखने देती थी, वो उन्होंने तोड़ी। और ये सब तोड़वाया सुल्तान साहब ने, क्योंकि मैंने उनसे अल्लाह मांगा था। तो मेरे भाइयों, ये हमारी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा चल रहा है कि अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अब वो क्या था मैं वो नहीं बताना चाहता। इसके में किसी किस्म की हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आदत नहीं कि हमको ऐसी बात करें जिस पर लोग एतराज़ करें, दावा बन जाए, या एक मुआशरे के अंदर एक जग हंसाई का और तमाशे का सबब बने। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो बेइज्जती बर्दाश्त करना मुझे बहुत फ़ायदा दे गया। बस इतना सा मेरा मकसद है बात बताना, बाकी फजूल बात कोई ना समझे। तो तरीका क्या था? जिक्र करवाया मुझसे? नहीं। जहां फिरकी फंसी हुई थी, जो रुकावट थी, जो खराबी थी, वहां पर उंगली रखी और उस खराबी को दुरुस्त किया, मर्ज के मुताबिक इलाज किया और दवा दी। तीसरे कलमे के भी बड़े फायदे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह के भी बड़े फ्यूज और बरक़ात हैं, और दुरूद शरीफ की बरक़ात का भी कोई काफिर ही मुनकर हो सकता है, कोई मुनकार नहीं। लेकिन जो बात निगाह में है वो अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा की आयत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसी बातों को समझ के समझ आती है कि रहमान के बारे में खबीर से पूछने का मतलब क्या है। वज़ाइफ में बरकत है मगर देर लग सकती है, और निगाह में वो बरकत है कि देर भी नहीं लगती। अल्लाह ताला अपने करम से बंदे को अपने वसल से बहरामंद फरमा देता है। ये जो हम पर कोई निगाह करता है तो हमारे निगाह को कबूल करने में देर लगती है ना, उसकी वजह यही होती है मैंने छेड़ा ही डाढ़े से था, चैलेंज ही मैंने डाढ़े को दिया था, जिसको अल्लाह ने यह ताकत दी हुई थी। तो उन्होंने बजाय इसके कि साल 2 साल आहिस्ता आहिस्ता मेरे नफ्स की इस्लाह होती या कई साल इस्लाह होती रहती, वो सारे घाटे उन्होंने चंद लम्हों में पूरे करा के मुझे पिंज पड़वा के और मार खिला के वो लम्हा पैंडा उन्होंने शॉर्ट कर दिया। तो इसमें हमारे लिए सबक है कि नहीं कि ये जो हमारे मुर्शिदों ने तरीका रखा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रेग मारी करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाते और समझाते और सिखाते हैं, तो जल्दी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि लकड़ी में अकड़ ज्यादा हो, लचक थोड़ी हो और टूट ही जाए। ये लोग जिस तरह चलाते हैं उसमें बड़ी बरकत है। अभी भी अल्लाह का करम है कि मैं 1 साल जिक्र कर चुका था, वरना उसके बगैर जाता तो शायद मेरा सर फाड़ते या गर्दन काटते। मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यकीन कीजिए गर्दन काट के भी वो राजी हो जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है।
یہ اللہ والوں کے احکام ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ والوں کی اقوال ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہمارے مرشدوں کا فرمان ہے جان لے، اگر جان بھی اس کی راہ میں چلی جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ یہ صراط الطالبین اور رشید التوحید ہمارے سلسلے کے تصوف کی کتابیں ہیں، ان کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ جو خبیر سے رابطہ رکھنا ضروری ٹھہرا۔ حضرت ذوالنون مصری ایک بہت بڑے صوفی گزرے، یہ کہیں 3 صدی کے بزرگ ہیں، یہ حضرت جنید بغدادی سے بھی سینئر ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آپ کا فرمان رسالہ قشیریہ میں امام قشیری نے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ شخص نہایت کمینہ ہے جسے اللہ تعالی تک پہنچنے کا طریقہ نہیں آتا اور کسی سے پوچھتا بھی نہیں۔ نہ آنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن پوچھتا بھی نہیں، وہ شخص نہایت کمینہ ہے۔ یہ بڑا ڈاڈا لفظ آپ نے استعمال کیا۔ عزیزو، دونوں باتیں یاد رکھ لیجیے، اللہ کرے طلب مر نہ جائے، اور جب طلب پیدا ہو جائے تو اللہ کرے کوئی جنا بھی ہاتھ لگ جائے۔ اس دور میں ایسا ہو رہا ہے، بہت سے کاملین ہیں لیکن تربیت نہیں ہوتی، وہاں پر وہ تربیت کا نظام ان کے پاس نہیں ہے، مریدین رابطہ نہیں رکھتے یا رکھ پاتے نہیں، اس کے ہزاروں اسباب ہیں، بندے نیک ہیں، کامل بھی ہیں، لیکن تربیت کرنا اور تربیت لینا یہ نصیب سے ہوتا ہے۔ یہ بعض آستانوں پہ تربیت کا سسٹم ہے، بعض آستانوں پہ نہیں ہے، اور اکثر پہ نہیں ہے۔ اور اس دور میں ایک المیہ ہے کہ یہ تو میں نے کاملین کی بات کی ہے، بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اقبال کا شعر ہے، زاغوں کے تصرف میں یعنی کبوں کے استعمال میں ہے کیا چیز؟ عقابوں کا نشیمن، شاہین کا گھونسلہ اور آلنا یہ کبوں کے استعمال میں ہے۔ بعض جگہ ایسا بھی ہے، اور یہ بھی ایک چنگی بھلی تعداد ہے، وہاں پر بد عملیاں، بد اعتقادیاں، ترک شریعت، علم سے روکنا، اور علم سے روکنے والے اکثر بندے آپ دیکھ لینا، علم سے روکنے والا پیر ہمیشہ تفضیلی ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ صرف اتنا ہے کہ میں اس پر حلف نہیں دیتا، وہ کہیں کوئی ایک آدھ نکلنا ہے، کیونکہ علم تو پڑھو گے تو قرآن حدیث اجماع وہ تو کچھ اور ہی بتاتے ہیں، تو مریدوں کو تو موج لگ جاتی ہے جی کتاب نہ پڑھنی پئی۔ یہ ایک بیماری ہے جو تصوف کے بہانے سے لوگوں کے اندر اتر چکی ہے۔ ہرگز تصوف علم سے نہیں روکتا، صوفی کا ولی کامل کا عالم ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ علم کتنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ضروری نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو۔ علماء نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کو مشکات کے برابر بھی علم ہو تو کافی، یا اپنی ضرورت کا مسئلہ ڈھونڈ لیتا ہوں۔ میں اور ایک بات کرتا ہوں، اگر علم دشمن نہیں ہے نا، اور اپنے آستانے پہ کسی عالم کو رکھا ہوا ہے اور اس سے رہنمائی لے لیتا ہے، تو اس دور میں یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اور وہ بندہ علمی اعتبار سے، باقی اور کوئی کمزوری ہو اس میں تو اس کا مجھے نہیں پتا، علم کی حد تک وہ بندہ اس دور میں کامیاب ہے اور پاس ہے۔ کم از کم علماء کا قدردان تو ہو، علم کا قدردان ہو، علم دوست ہو۔ میں نے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے جامع الاسلام لکھی ہے۔ جامع الاسلام پوری مشکات کا خلاصہ ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں 440 حدیثیں ہیں، وہ میں نے اسی طرح کے لوگوں کے لیے لکھی ہے۔ 80 آیتیں ہیں، پوری فقہ ہے، پوری فقہ اس میں، قدوری پوری ہے اس میں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے مشکات کے برابر علم لکھا تھا، تو یہ ساری چیزیں دیکھ لیں تو وہ شاہ صاحب کے معیار کے مطابق وہ کتاب بن جاتی۔ آگے اس کے آگے پھر پورا ملک کا قانون ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے اس میں، اور آخر میں ولیوں کے اقوال ہیں جو ایک آستانے کو چلانے کے لیے
کسی سیدھے سادے صوفی کے لیے وہ 112 ولیوں کے اقوال ہی انشاءاللہ کافی، وہ پڑھتا رہے اور مریدوں کو رات کو یا دن کو یا کسی وقت ان میں سے 2-4 اقوال روزانہ سناتا رہے، انشاءاللہ کافی شافی ہو جائے گا۔ میری گفتگو کا تیسرا اور آخری حصہ، 2 حصے یاد ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طلب ہو، اور نمبر 2 طلب کے لیے سب سے پہلا سٹیپ اور پہلا قدم کسی بندے کی تلاش ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتا سکتا ہو، تو اس کے پاس طریقہ ہو۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ صوفیاء کے پاس جو تربیت کا طریقہ ہے، فقیروں کو، درویشوں کو، مریدوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا انداز اور طریقہ بھلا کیا ہے، اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے۔ یہ تو آپ خود بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ طریقہ تو اسپیکر پہ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن جس حد تک بتایا جا سکتا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ آستانے پر اگر ملفوظات صوفیاء پڑھے اور پڑھائے جاتے رہیں، قرآن و سنت اور مدرسہ ایک الگ چیز ہے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اگر اپنے ہی سلسلے کے مشائخ کے ملفوظات و صوفیانہ ملفوظات میں بھی کئی رنگ ہیں، بعض عالمانہ ملفوظات ہوتے ہیں، وہ بھی فائدے سے خالی تو نہیں ہے، لیکن بحیثیت صوفی جو تربیت لینی ہوتی ہے اس کی حد تک بات کر رہا ہوں۔ ہمارے سلسلے میں ہمارے روزہ دھنی بادشاہ کی ملفوظات کی کتاب ہے مخزن فیضان، کیا ہی زبردست کتاب ہے، ہم اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، بڑی تعداد میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو فقیروں کی صحبت، فقیروں کے پاس بیٹھنا، آتے جاتے رہنا، مرشدوں کے ملفوظات سنتے اور سناتے رہنا، اور ایک صوفیانہ ماحول پیدا کر کے فقیر کو ادھر ادھر جھانکنے سے روک کر اسی ماحول کے اندر بٹھا کر جہاں اللہ کی تلاش ہی کی باتیں ہوتی رہتی ہوں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اگر پہلے دن داخل ہوئے ہیں تو آپ کے پہلے دن کے مطلب کی باتیں بھی آپ کو فقیروں سے مل جائیں گی، آپ کے 1 سال بعد کی باتیں بھی آپ کے لیول کے مطابق مل جائیں گی، آپ کے 10 سال بعد جو تربیتی باتیں ہونی چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائیں گی، جن باتوں کا وصل سے تعلق ہے وہ باتیں بھی آپ کو آپ کی سٹیج کے مطابق ایک مخصوص پیدا شدہ ماحول کے اندر ملتی رہیں گی، اور اگلی کیفیات جن کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی ماحول کے اندر ملتی رہیں گی، اور جہاں پر زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں وہ بھی اسی ماحول کے اندر آپ کو ملتی رہیں گی۔ یہ ایک کلاس نہیں ہوتی اور ایک بندہ نہیں ہوتا جہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سا بندہ کون سی بات کرے گا اور کس کا کام ہو جائے گا۔ ہمارے مرشد کریم فرماتے تھے کہ 2 پیر بھائی ایسے ہیں جیسے ایک کسائی کی 2 چھریاں ہوں، جب کسائی ایک چھری کو دوسری چھری پہ مارتا ہے تو دونوں چھریاں تیز ہوتی ہیں، ایک تیز نہیں ہوتی، دونوں تیز ہوتی۔ صاحب طریقت جب آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تبادلہ خیال ہوتا ہے، شروع سے فیض لینے کا طریقہ ہی صحبت ہے۔ اگلے وقتوں میں 300 سال تک باقاعدہ بیعت طریقت نہیں ہوتی تھی، صحبت ہوتی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد باقاعدہ بیعت کا سسٹم شروع ہوا ہے، ابو الحسین نوری اور حضرت جنید بغدادی ان کے دور کے بعد مشائخ نے جب کچھ ہم جیسے لوگوں میں کمزوریاں دیکھی انہوں نے یہ سسٹم رائج کر دیا، ورنہ پہلے صحبت سے فیض یہ جاری ہو جاتا تھا، اخلاص زیادہ تھا۔ اب ایک پیر بھائی بات کرتا ہے، وہ دوسرے پیر بھائی کے پوچھنے پہ جواب دیتا ہے، اصلاح ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک پیر بھائی گفتگو کیے جا رہا ہے اور دوسرا سمجھدار ہے، اس کی گفتگو کو خاموشی سے اور غور سے سنے جا رہا ہے، اچانک اس کے منہ سے ایسا جملہ اور ایسا لفظ نکلے گا جو اس کے کام کا ہے اور اس کا کام ہو جائے گا، یہ نکتہ لے اڑے گا۔ بعض اوقات وجد میں آ جاتے ہیں، میرے کام کی بات تم نے کر دی، بتانے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ گیا ہوں، وہ خود اس کیفیت میں نہیں ہوتا، لیکن صحبت کی برکات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے تو کسی راہ گزرو کی زبان سے ایسی بات نکلوا دیتا ہے جس سے فقیر کا کام ہو جاتا ہے، فقیروں کو دیوار سے بھی صحبت مل جاتی۔ میں ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جو صوفیاء کے خلاف ہیں، جو اس موضوع کے اور اس سفر کے راہی ہی نہیں ہے، میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، لیکن اگر وہ پکے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ان کی بدقسمتی پر روتا بھی ہوں اور انہیں دعوت فکر بھی دیتا ہوں کہ آؤ، اگر تمہیں در مصطفیٰ کی خوشبو چاہیے اور عرش اولا تک رسائی چاہیے
اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت چاہیے تو فاسأل بہ خبیرا. یہ میدان ڈانگ چھوٹے کا میدان نہیں ہے اور زبان درازی کا میدان نہیں ہے، یہ بڑی مہذب گفتگو کا میدان ہے. ایسا بھی ہوتا ہے دو پیر بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مرشد پریشان ہو جاتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے لڑے کیوں ہو، اتفاق سے کام لو، با اخلاق بنو. وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے جگہ پہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اندر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دو پیر بھائیوں کا آپس میں کسی اخلاص اور محبت کی بنا پر لڑ پڑنا بھی یہ ایسا ہی ہے جیسے دو عالموں کا اختلاف رحمت ہے، اسی طرح دو پیر بھائیوں کا آپس میں مخلصانہ اختلاف بھی رحمت ہے. تم نے لنگر اچھا کیوں نہیں پکایا؟ یہ وہ اپنے پیٹ کے لیے کہہ رہا ہے تو غلط ہے، اور اگر یہاں کے لنگر خانے کی بحالی کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ عبادت ہے. نیت کا فرق ہوتا ہے نا، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، مدارس میں بھی ہوتا ہے. مدارس کا رنگ اور ہے، یہاں کا رنگ، آستانوں کا رنگ اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور اپروچ دونوں کی ایک ہی طرف ہوتی ہے، دونوں پر حق ہے. مدرسوں میں بھی لانگری اور طالب علم آپس میں الجھ پڑتے ہیں، آستانوں پر بھی ایسا ہوتا ہے. ان دونوں کی برکات ہی برکات ہیں. طالب علم، چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، طالب علم مسجد کے صحن میں کھیلتے رہتے ہیں، تیرا میرا کھیلنا اور طالب علم کا مسجد کے صحن کے اندر کھیلنا اور تیرے میرے لیے ناجائز ہے، اس کے لیے. اور وہ بڑا پیارا ہے حضور کو، خدا کی قسم میں آپ کو باتیں نہیں بتا سکتا. ایسے لوگوں کو حضور بڑے پیار سے دیکھتے ہیں جب بچے کھیلتے ہیں مدرسے میں. سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی ایک پیر بھائی جب دوسرے سے الجھ پڑتا ہے، بعض اوقات لوگوں کے سامنے، دوسرے پیر بھائیوں کے سامنے لڑ پڑتا ہے، تو اب پھر اصلاح ہے. اگر تو وہ برداشت کر گیا دوسرا تو اس کا نفس مر گیا. اگر اس نے برداشت نہ کیا، اس کو کھری کھری سنا دی اور اس کو جھوٹا کر کے ثابت کر دیا، سب نے کہا کہ تم نے زیادتی کی، اس کا نفس مر گیا. یا اس کی اصلاح ہو گئی یا اس کی اصلاح ہوگی. سنا، آستانوں پر یہ جتنا سسٹم جاری ہے نا، اگر سلسلہ کامل ہے تو وہاں جو آستانے پہ لوگ رہ رہے ہیں نا، وہ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اور وہ بندوبست کرنا جانتا ہے ان کو تربیت کیسے دینی. ہم اسی لیے ایک بھروسہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے اندر بڑی کمزوریاں اور خامیاں ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کے تھرو یہ ذکر یہاں تک پہنچا ہے، یہ سسٹم یہاں تک پہنچا ہے، ان کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کی ان پر مہربانیاں ہیں، اور مہربانیوں کا سلسلہ عرش اولا سے چلتا ہے، مدینہ شریف سے گزرتا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے سلسلے میں سے ہوتا ہوا، حضور غوث اعظم میں سے ہوتا ہوا، اور مشائخ سلسلہ کے تھرو چلتا ہوا، ہر کاملوں کے آستانے پر پہنچتا ہے، اور ڈائریکٹلی اللہ اس کے رسول کی نگرانی یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے. بیچ میں جو اشخاص نظر آ رہے ہوتے ہیں بلا شبہ ان کے تھرو آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول سے ہو رہا ہوتا ہے. اور جو بندہ کسی جگہ پہ بیعت ہوتا ہے، اس بندے نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے. بس یعنی اوپر سے سلسلہ چلا، سلسلے میں پہلی ہستی، دوسری ہستی، تیسری ہستی، چوتھی ہستی. ہمارے سلسلے میں ہمارے مرشد کریم کا یا شاید یہاں آ کے 40واں نمبر بنتا ہے. حکم یہ ہے اور اصول یہ ہے کہ آخری بندے کو یاد رکھو، وہ کوئی بھی ہو. یہ جو تصور شیخ بتایا جاتا ہے نا، مرشد کی صورت کو یاد رکھو، مرشد کا تصور کرو، وہ مرشد مقصود نہیں ہوتا، آخری بندہ مقصود ہوتا ہے. وہ چونکہ پھر مرشد ہی آخری بندہ ہے، تاکہ کنیکشن جہاں سے اس نے لیا ہے، ٹوٹی تو اینڈ پہ لگی ہوگی نا، ٹوٹی آپ نے اپنی کھولنی ہے. اوپر آپ کے دادا مرشد ہیں، وہ اس سے افضل ہیں، ان کے مرشد ان سے درجہ بدرجہ، سب اوپر والے بعد والوں سے افضل ہیں.
لیکن آپ نے آخری بندے کو یاد رکھنا ہے، آخری ٹوٹی کو کھول کے اس میں سے پانی لینا ہے۔ اگر اوپر میں سے کہیں ٹوٹی سے پانی لوگے تو پائپ توڑو گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ٹوٹی ہینڈ پہ لگی ہوتی ہے، پائپ توڑنے سے نقصان ہوگا۔ اس لیے مرشد کا تصور بتایا جاتا ہے، اور مرشد کا تصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ آخری بندے کو یاد رکھنا مقصود ہے۔ میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں ان کا خلاصہ ہوا 3 چیزیں۔ نمبر 1، اللہ کرے طلب عطا ہو جائے۔ نمبر 2، جب طلب عطا ہو جائے تو اللہ کرے کوئی بندہ کامل مل جائے۔ نمبر 3، جب بندہ مل جائے تو آخری بندے کو یاد رکھنا ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور جو ٹوٹی آپ نے کھولنی ہے وہ آخری ہی بندہ ہے، اور اس سے اوپر نیچے وائلیٹ کرنا وہ نقصان دے گا۔ یہ میں نے آسان بنا کر اور اپنی طرف سے پوری تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے طریقت کا ایک نصاب اور ایک سبق رکھا ہے، اور اصولی گفتگو کی ہے، اور فیض پانے اور فیض حاصل کرنے اور مرشدوں کے اپنے مریدوں کو فیضیاب کرنے کا طریقہ، اس کا میں نے خلاصہ بتایا ہے۔ ڈیٹیل اس کی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ کریم تمام دوستوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا اس بیابان میں آ کے بیٹھنا قبول اور منظور فرما۔ اس محفل کو طفیل سب کو صحت کاملہ عطا فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، غریبوں کی غربت کو دور فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما، سب کو ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، نہ ظالم کر نہ ظالم کے حوالے کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، جس عزیز بھائی کے دل میں جو جائز حاجت ہے سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، مرد و خواتین سب کے اوپر رحم فرما، بہنوں بیٹیوں کو بھی دین کے اوپر چلنے کی، دین کی خدمت کرنے کی، شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، اس جگہ کو آباد فرما، راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، پانی، بجلی اور ایندھن کے مسائل ہیں ان کو دور فرما۔ اے اللہ کریم، کچھ دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ بہت دور دراز سے بھی ساتھی تشریف لائے ہیں، سب کا آ کے بیٹھنا قبول فرما، سفر کرنا قبول فرما، صعوبتیں اٹھانا قبول فرما، کرائے خرچ کرنا قبول فرما۔ یہ سب تیری راہ میں جسمانی تکلیفیں ہیں اور مالی اخراجات ہیں، قدم قدم کروڑوں نیکیاں نصیب فرما۔ جو علماء کرام کرم فرما ہوئے تشریف لائے ہیں، ان سب کا تشریف لانا، سرپرستی فرمانا، محبت کرنا سوائے تیری ذات کے اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ یا اللہ کوئی اور تعلق ہو ہمیں اس سے نجات عطا فرما، اور دین کا تعلق ہے اس میں مضبوطی پیدا فرما۔ جو طالب علم یہاں پر پڑھ رہے ہیں بہت دور دراز سے آئے ہوئے طلباء ہیں، سندھ کے کچھ طلباء ہیں اور کچھ مختلف جگہوں سے، علاقوں سے آئے ہوئے طلباء ہیں، سب کا آنا بیٹھنا رہنا، دکھ سہنا، جنگل میں آ کے بیٹھنا، رات کو مچھر کٹوانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ کریم، ہمیں ان کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پوری دنیا کے اندر چرچا کرنے کی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، ملک پاکستان کی بھی خیر فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا تک نیٹ کے ذریعے ہو یا عملی دوسرے طریقے سے ہو، ہمیں اس میں کامیاب فرما، راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ جو گمراہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات یا آپ کے پیغام قرآن یا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کے بارے میں کسی طریقے سے بھی دین کی مخالفت کر رہے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، اے اللہ انہیں عقل اور سمجھ عطا فرما، انہیں ہدایت عطا فرما۔ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا